نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی ابتدائی 83 آیات جو ہیں یہ عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر آپ نقشے پر نظر ڈالیں تو عرب ملک کے جنوب مشرق میں یمن آتا ہے اور یمن کے پھر شمالی حصے میں ایک علاقہ ہے جسے نجران کہا جاتا ہے۔ وہاں سے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد، عیسائی اکابرین یعنی بڑے بڑے لوگ تھے، ان کا 14 رکنی وفد جو تھا 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں بحث مباحثہ اور حجت بازی کی، جس کا رد کیا گیا اور اس کے رد کے طور پر مباہلے کی دعوت دی گئی تھی، آگے جس کا ذکر آئے گا، یہاں اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ سورۃ آل عمران میں ویسے بھی زیادہ تر عیسائیوں سے خطاب ہے اور ان کے بہت سے عقائد باطلہ کا رد ہے۔ نام اس کا آل عمران ہے، جبکہ کچھ اور نام بھی ہیں جیسے الزہرا، الکنز۔ عمران جو ہیں یہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ یہ ایک اور عمران بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، لیکن یہاں پر آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد اور ان کا خاندان ہے۔ ابتدا ہوتی ہے الف لام میم سے، جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوئی، وہی حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ٹرینٹی کا تھا تو پہلے ہی اعلان کے طور پر اور ابتدائی خطاب کے طور پر لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، وہ جس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ الالہ، اس کی صفات کیا ہیں؟ الحی کہ زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ ان دو صفات کا یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار صفات ہیں، الحی کا ذکر اس لیے بطور خاص کیا گیا کہ ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے تھے اور خدا کا ایک حصہ تھے، اور صلیب پر چڑھ گئے، لوگوں کی خاطر اپنی جان دی، تو بتایا گیا نہیں، الہ ایسا نہیں ہو سکتا، الہ کبھی نہیں مرتا، وہ زندہ ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندگی کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ القیوم، ایک قیم ہوتا ہے، ایک قیوم ہوتا ہے۔ قیوم مبالغے کے لیے ہے، قائم رکھنے والا، یعنی خود بھی قائم ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب یہ صفت بھی کیوں آئی؟ یہاں بھی عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید کی گئی کہ جس کے مطابق کہا یہ جاتا ہے، یعنی عقیدہ مسیحیت ہے کہ جس طرح بیٹا بغیر باپ کے تنہا خدا نہیں، اسی طرح باپ بغیر بیٹے کے تنہا خدا نہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس کے والیوم 7 پیج 536 پر یہ عبارت موجود ہے۔ ان کے اس عقیدے کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ بولتی عبارت کہ بیٹا بغیر باپ کے تنہا خدا نہیں ہے، اور اسی طرح باپ بغیر بیٹے کے تنہا خدا نہیں۔ تو اس کی تردید کی گئی کہ قیوم، وہ خود قائم ہے اور قائم رکھنے والا، اسے کسی کے اوپر بھی ڈپینڈ کرنے کی یا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نزلہ، اسی نے اتاری، علیہ کا آپ پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا اتاری؟ الکتاب، یعنی یہ قرآن پاک۔ یعنی آپ اس وقت عیسائیوں کے عقائد باطلہ کی جو تردید کر رہے ہیں، یہ خود سے اپنی ذاتی رائے کے طور پر نہیں کر رہے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کتاب کی بنیاد پر، اس وحی کی بنیاد پر آپ یہ سب کچھ فرما رہے ہیں، بالحق کے حق کے ساتھ۔ اور کیسی کتاب ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے ان تمام چیزوں کی جو پہلے آ چکی،
گویا عیسائیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس اہل کتاب کے پاس آئی ہیں، یہ قرآن ان سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، ان کے خلاف نہیں آئی، بلکہ اس کی تصدیق کرتے، ان کو ویریفائی کرتے ہوئے آئی ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ، اور اسی نے تورات نازل کی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ قرآن کے لیے لفظ نزلہ استعمال ہو رہا ہے۔ نزل ینزل و تنزیل تفعیل کے اندر خصوصیت ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کا سامنے آنا، کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دینا۔ مثلا ایک ہوتا ہے قتل کرنا اور ایک ہے تقتیل، قتل بھی مصدر ہے جیسے، اور تقتیل بھی، تقتیل مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ نزلہ قرآن کیسے نازل ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، اور انزلہ یکبارگی اترنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے وہ الواح ملی تھی، وہ یکبارگی وہ احکامات ملے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان پر وحی نازل ہوئی، لیکن وہ جو احکام کا حصہ تھا وہ اکٹھا دے دیا گیا۔ والانجیل، اور انجیل کو بھی اسی نے اتارا۔ تورات جو ہے یہ عبرانی لفظ ہے، اور تورات کا لفظی معنی ہوتا ہے شریعت۔ انجیل یونانی لفظ ہے، تورات عبرانی، انجیل یونانی گریک، جس کا معنی ہے خوشخبری۔ من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس کتاب سے پہلے اس نے تورات اور انجیل اتاری۔ ایک میں احکامات ہیں، قوانین ہیں، دوسرے میں اخلاقیات کے درس ہیں اور خوشخبریاں۔ کس لیے اتاری؟ ہدی للناس، اس وقت کے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان بھی اتارا۔ اب یہاں پر فرقان کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ایک تو یہ کہا گیا کہ تمام صحیفوں کی طرف اشارہ ہے، اور جیسے قرآن پاک میں آتا نا صحف ابراہیم و موسیٰ، ان سب آسمانی صحیفوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے فرقان، وہ بھی اتارا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ نہیں، فرقان سے مراد پھر قرآن ہی ہے۔ اور یہاں انزلہ اپنے عام معنوں میں، کیونکہ افعال جو ہے وہ مجرد کے معنوں میں بھی آتا ہے، لہذا دوبارہ یہاں وضاحت کر دی گئی کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ایسی کتاب آئی ہے، ایسی ہدایت کی ضرورت تھی کہ جس کا درجہ فرقان کا ہو، جو حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے اور خود مانتے تھے، اور آج کے عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کی اصل کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ اور اس کا پیچھے میں وہ دلیل بھی آپ کو دے چکی ہوں کہ اس صدی کے شروع میں جرمنی میں یہ تحقیق ہوئی بائبل کے بارے میں، اور یہ بتایا گیا کہ قدیم ترین زبان جس میں بائبل موجود ہے، یونانی زبان، اس میں بے شمار نسخے جمع کیے گئے، اور جب ان کو کمپیئر کیا گیا تو پتہ چلا کہ 2 لاکھ اختلافی روایات ہیں۔ تو یہ وہ خود بھی مانتے ہیں، اور بڑی شدید قسم کی جرح اور نقد ملتی ہے ان کے اپنے علماء کی طرف سے ان کتابوں کی اوتھینٹسٹی کے خلاف۔ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اب وہ تو گئیں، اب دور ہے فرقان کا۔ فرقان پر پرکھو، جو باتیں اس کے مطابق ہیں وہ قبول کر لو، اور جو اس کے خلاف ہیں ان کو جانے دو۔ اب آپ جب ان آیات کو پڑھیں تو اپنے سامنے وفد نجران کو رکھیں، اس دور کے عیسائیوں کو رکھیں، اور آج بھی عیسائی عقائد کی تردید میں یہ سورت جو ہے بہت مفید ہے۔ ان الذین کفروا، ایک تو عمومی خطاب ہے جو بھی کفر کرے، لیکن یہاں خاص طور پر انہیں بتایا گیا کہ اگر تم اس فرقان کا، اس ہدایت کا انکار کرو گے، بآیات اللہ، آیات اللہ سے مراد کس کی آیات ہے؟ قرآن کی آیات ہے، لہم عذاب شدید، تو پھر دنیا میں تمہیں رسوائی ہی رسوائی ہے، شدید عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، جو مان کر نہیں دے گا وہ اس سے بھرپور بدلہ لے سکتا ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ ایک طرف رحمان اور رحیم ہے، وہاں دوسری طرف عزیز ذو انتقام بھی ہے، یعنی ایک طرح سے ان کو اب دھمکی بھی دی جا رہی ہے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ شیء، اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یعنی کائنات کی تمام حقیقتوں کو جانتا ہے، تمہارے مزاج کو جانتا ہے۔ جو کتاب اس نے نازل کی اس لیے کی کہ وہ ہر چیز کو جانتا اور اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور اس وقت کی ضرورت تھی کہ پچھلی کتابوں کی تعلیمات کے گم ہونے کے بعد ایسی کتاب آ جائے کہ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو، تو اس نے یہ ضرورت پوری کی ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، تو کیا وہ انسانوں کی ضرورت چھپی ہوئی ہے اس سے کہ اس وقت انسانیت کو کیا چاہیے؟
هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو رحموں میں، ماؤں کے پیٹ میں صورتیں بخشی، تمہاری تصویر بنائی. دیکھو کتنے اندھیروں میں. آپ دیکھیں کہ جب ایک آرٹسٹ کوئی بھی چیز بنا رہا ہوتا تو اس کو کتنی روشنی چاہیے ہوتی کہ جس میں کم از کم وہ دیکھ سکے. مثلاً آپ کتنے بھی اچھے آرٹسٹ ہو، اگر آنکھیں بند کر کے کچھ بنائیں تو کچھ نہیں بنے گا آپ سے. خواہ کتنا ہی خوبصورت تخیل آپ کے ذہن، آپ کہیں کہ جی میں تصور آنکھیں کھول کے نہیں کر سکتی، آنکھیں بند کر کے میرے تخیل بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور اس تصویر کو میں کاغذ پر لا رہی ہوں آنکھیں بند کر کے، تو آپ نہیں لا سکتے. یا اندھیرے کمرے میں لانے کی کوشش کریں، نہیں لا سکتے. لیکن سوچو اس رب کی قدرت اور حکمت کہ جس نے ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر، قرآن پاک میں 3 پردوں کا ذکر آتا ہے، ان 3 پردوں کے اندر اتنے اندھیرے میں اور اتنی پوشیدہ جگہ پر اتنی خوبصورت تصویریں بنا دی کہ ہر تصویر دوسری تصویر سے بالکل مختلف ہے. اور کتنی باریک چیز، ایک آنکھ ہی کو دیکھ لیں آپ، ایک بال ہی کو دیکھ لیں کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ساتھ لاتا ہے جو بنیادی ضرورت کی چیزیں، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے اس میں. اس کی آپ آنکھ کھول کے دیکھیں کتنے کلرز ہوتے ہیں، کیا کیا رنگتیں ہیں، کیا کیا شیڈز ہیں، کیا کیا اس کے اندر اس کے کٹس ہیں. یعنی اس کی تو آپ حد کو ہی جانے دیں کہ وہ کیا چیز ہے. ایک سیل کو تو آپ ڈسکور نہیں کر سکے، باقی کیا جانیں گے. تو کس طرح وہ ہر چیز کو پرفیکٹلی وہاں پر بنا دیتا ہے، اور تم سب کو بناتا ہے، کوئی ایک بھی اس کے احسان سے باہر نہیں ہے. وہ جس نے تم سب کو بنایا اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں بنایا، بغیر باپ کے پیدا کیا. تمہاری صورت بھی وہی بناتا ہے اور ان کی بھی اسی نے بنائی. سواد واو رے، سور. سور کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا. یہ جو سور پھونکا جائے گا نا، وہ بھی ایک طرف سے کیا ہوگا، متوجہ کیا جائے گا لوگوں کو، اس آواز کی طرف سب دوڑ پڑیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ صورت بھی، ایک بچے کی جو تصویر ہے یا صورت، وہ والدین کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. اب دیکھیں کہ ایک ماں جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تک وہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے لیے بالکل اجنبی ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ایسوسیشن، تعلق نہیں ہوتا. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے، کس چیز کو دیکھ کر دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی شکل کو دیکھ کر. اور وہ شکل ایسی نگاہوں میں بیٹھتی ہے کہ ساری زندگی نہیں جاتی. والدین اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتے. یوسف علیہ السلام کی کہانی آپ کو معلوم ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے. خود ماں باپ کا اپنا اختیار بھی نہیں ہوتا. مثلا ماں اور باپ دو کی شکلیں الگ الگ ہیں. اگر ماں یہ چاہے کہ میرے پیٹ میں میرا بچہ میری شکل کا آئے تو جو چاہے کر لے، وہ اپنی مرضی نہیں اس پہ چلا سکتی. خود اس کے پیٹ میں ہو رہا ہے لیکن وہ اپنی مرضی اس پہ نہیں کر سکتی. یعنی جس کے اندر یہ سب کچھ جنم لے رہا ہے، خود اس کا بھی اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. ورنہ کوئی ماں اپنے بچے کو بدصورت نہ بننے دیتی، یا جو ہینڈی کیپڈ بچے ہوتے ہیں کوئی ماں ان کی کسی چیز کی کمی نہ آنے دیتی. فرمایا یہ سب اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے اس اختیار میں کوئی شریک نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر معبود انسانی تخلیق میں حصے دار نہیں تو پھر الہ کہاں سے ہو گئے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اب یہاں پر پھر کیا بتایا گیا کہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور جیسا وہ بنانا چاہتا ہے کوئی اور اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. زبردست ہے نا، تو جو زور والا ہو، زبردست تو حکم اسی کا چلتا ہے نا. لہذا یہاں پر اس کی زبردست صفت کا اظہار کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حکیم بھی ہے، حکمت بھی رکھتا ہے. اور اس کی حکمت اور عقل مندی ہی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ایک دن بھی غفلت نہیں ہوتی بچے کو غذا ملنے میں یا اس کی کسی چیز کی ضرورت پوری ہونے میں. سب کچھ پلاننگ کے مطابق، کس سٹیج پر کیا چاہیے، کس طریقے سے غذا ملے گی، کیا ہوگا، وہ سب وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ایون جب پیدا ہو جاتا ہے بچہ تو ماں کے سینے میں دودھ بھی ساتھ ہی اتارتا ہے اور اس دودھ کے ساتھ محبت بھی اتارتا ہے. یہ سب اس کی حکمت اور قدرت کا نشان ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب یہ جو تحقیقات بعد میں ہوئی کہ وہ دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے، جو بالکل ابتدائی دودھ ماں کے سینے میں ہوتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ پیٹ میں بچے کو پیدا کر رہا ہے اور دنیا میں اس کا ساتھ ہی رزق اور غذا کا بھی اہتمام کر رہا ہے. اور جو بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ دودھ کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ہضم زیادہ اچھی طرح نہیں کر سکتا، وہ بالکل لائٹ ہوتا ہے. جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ تھک ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اب گائے بھینس کے دودھ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
پھر فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی خدا ہے یعنی جس کی یہ صفات ہیں، جس کی یہ قدرتیں ہیں، اسی نے تم پر کتاب نازل کی ہے. کیسے؟ پیچھے بتایا حق کے ساتھ. منہ اس میں سے یعنی اس کتاب میں. اب اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں. آیات کچھ آیات تو ایسی ہیں محکمات جو محکمات ہیں، پختہ ہیں، پکی ہیں. اور یہ آیات کیا ہیں؟ ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے. کہتے ہیں ماں کو. ہر انسان اپنی ماں سے پہچانا جاتا ہے نا، اپنی اخلاق اور تربیت میں بھی ماں کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اور ماں کے ساتھ انسان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا. وہ تعلق خود بخود ابل رہا ہوتا ہے، اگل رہا ہوتا ہے. باپ میں تو شک ہو سکتا ہے، ماں میں شک نہیں ہو سکتا. تو اصل جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. محکم کا جو لفظ ہے کاف میم، اس سے مراد ہے جس میں لفظ اور معنی کے لحاظ سے کوئی بھی شک اور ابہام نہ ہو، بالکل واضح معنی ہو. مثلا کون سی آیات؟ جیسے احکام والی آیات جس میں حکم دیے گئے، مثلا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تو اس میں کیا شک کی بات ہے؟ سب کو پتہ ہے نماز اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے. اسی طرح اوامر و نہی، یہ کر لو یہ نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے. پھر اسی طرح قصص اور حکایات وغیرہ جو ہیں اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں، واضح واضح قصے جو ہیں وہ بتا دیے گئے. یعنی ایسی آیات جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تعویل کی گنجائش نہیں. دوسری طرف وَأُخَرُ متشابہات، کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یہ محکمات کی ضد. متشابہ کہتے ہیں وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہو. متشابہ کی پہلے تعریف لکھ لیں، ایسا کلام جو دوسرے کلام سے ایسا ملتا جلتا ہو کہ باہم امتیاز مشکل ہو، ڈفرینشیٹ انسان نہ کر سکے دو باتوں میں، اس کی حقیقت سمجھنے میں دشواری ہو، اس کی تفسیر کرنا مشکل ہو. جیسے حروف مقطعات، امور آخرت، صفات الہی، جسے کہا جاتا ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ. اب ہم اس کی نہ تو کوئی تصویر کشی کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی تصور لا سکتے ہیں. انسانی حواس سے ماورا چیزیں جو 5 سینسز سے باہر ہوں. انسان کے لیے صرف ان چیزوں کو جاننا کافی نہیں کہ جو اس کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ اس کی ضرورت ہے ان چیزوں کو جاننا بھی جو ہمارے حواس سے باہر ہیں. اب ان چیزوں کو جب قرآن میں بیان کیا گیا تو ہمیں سمجھنے میں دقت پیش آئی، مشکل ہوئی. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اپنے کان سے اس کی آواز نہیں سن سکتے، ان میں تعویل کی گنجائش ہوتی. اب ہوتا کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، زیغ. فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو شبہ ڈالتی ہیں ان میں سے، یعنی وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. اب پھر اس کو لنک کریں وفد نجران کے عقائد کے ساتھ کہ عیسائیوں نے آیات متشابہات کی تفسیر کرتے کرتے اپنے عقائد کو بگاڑا تھا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ عبداللہ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اور کیا آتا ہے ان کے بارے میں؟ روح، کلمت. اب انہوں نے عبداللہ کے لفظ کو چھوڑ کر جو بالکل واضح تھا، کس کی تعویل میں پڑ گئے؟ روح کا کیا معنی ہے اور کلمت کا کیا معنی ہے. کس کے پیچھے پڑ گئے؟ متشابہات کے پیچھے پڑ گئے، محکمات کو چھوڑ کر. کس لیے ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہنے کے لیے. یعنی ان کی شر پسند طبیعتوں نے فتنے کو عام کرنے کے لیے ایسے امور کو چھیڑا. وابتغاء تأویلہ، اور ان کی تعویل تلاش کرنے کو. تعویل کیا ہوتی ہے؟ تعویل کا جو روٹ ہے الف واو لام اول، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے اول کہتے ہیں نا پہلے کو، اصل کی طرف رجوع کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت کو معلوم کرنا، یہ ہے تعویل کا معنی. کسی چیز کی تفسیر اور تعبیر کرنا، اس کے بیان اور وضاحت کرنا، توضیح کرنا. اب یہاں پر کیا معنی ہوگا کہ وابتغاء تأویلی، اس کی تعویل چاہنے کے لیے، اس کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے. یعنی ایک طرف کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان الفاظ کو، یعنی روح اللہ اور کلمت اللہ کی تفسیر میں فتنہ چاہا، اور کچھ نے اصل مطلب بھی جاننا چاہا. یعنی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. فیتبعون، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فتنہ چاہتے ہیں.
اور ایسے معنی نکالتے ہیں, ایسی تفسیر نکالتے ہیں کہ جس سے فتنے کو اور آگے بڑھا سکیں. لیکن اگر کوئی نیک نیتی سے بھی ان کی تعویل یا تفسیر کرنا چاہے تو فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ, اللہ کے سوا ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا. مفسرین کے ایک گروہ نے الا اللہ پر وقف کیا ہے, اسی لیے میم پڑا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے قرآن پاک میں, اور آگے حاشیے میں لکھا ہوگا وقف لازم. تو یہ تفسیر کا ایک طریقہ ہے کہ اس کی تعویل, اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, لہٰذا تم ان بحثوں میں مت پڑو. کہنے کا مطلب یہ تھا. بعض نے کہا کہ نہیں, الا اللہ والراسخون فی العلم بھی جانتے ہیں, یعنی ہر کوئی تو نہیں جانتا, لیکن وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں, پکے ہیں, جمے ہوئے ہیں, ان کو بھی اللہ نے ان کا مطلب بتایا ہے. لہٰذا اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے راستہ بند نہیں کیا گیا, پہنچ سکتا ہے, لیکن وہ تعویل اور تفسیر کرتے ہوئے بنیادی عقائد کے خلاف نہیں جائے گا. اس کی روشنی میں تو ہوگی تفسیر, اس کے خلاف نہیں ہوگی. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ عبداللہ, پھر روح اللہ وکلمتہ. اب اگر روح کا معنی ہم یہ کہیں کہ جیسے انسان کی زندگی کے لیے روح چاہیے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی نعوذ باللہ ایک روح ہے, اور وہ روح کچھ اس کے اپنے اندر ہے, کچھ اس نے حضرت مریم میں ڈال دی, لہٰذا اس کا بیٹا وہاں پر پیدا ہو گیا. اب یہ تفسیر اگر اس کی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اصل عقیدے کے خلاف جائے گی, عبداللہ ہونے کے خلاف جائے گی بات. ٹھیک, تو یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ, اور زیادہ قرین قیاس یہی تفسیر بنتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور والراسخون فی العلم کا پھر کیا کردار ہے, یقولون آمنا بہ, وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. راسخون فی العلم, راسخ, رسوخ, کسی چیز کو مضبوطی سے قائم کرنا, جم جانا, جڑ جانا. العلم ہے یہاں پر, فی العلم العلم, العلم سے مراد علم دین ہے, وہی کا علم, ہر علم نہیں ہے یہاں مراد. تو راسخون فی العلم کون ہوئے؟ علم دین میں وسعت نظر اور پختگی رکھنے والے لوگ. وہ ایسی آیات کی تفسیر کسی فتنے کی تلاش میں نہیں کرتے, بلکہ ایسی آیات کو سن پڑھ کر کیا کرتے ہیں, آمنا بھی, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, جو بھی یہ ہے درست ہے. یعنی ایسے لوگ جب آیات محکمات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو یہ یقین نصیب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لہٰذا وہی لوگ جو محکمات سے تسلی پا جاتے ہیں, متشابہات کو پڑھتے ہیں تو شک کا شکار نہیں ہوتے, وہاں پر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے, تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. اور یہ چیز ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی, اس کے لیے نیت کی درستگی بڑی ضروری ہے. پھر فرمایا وہ کیا کہتے ہیں, کل من عند ربنا, ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ راسخین فی العلم کا بھی ذکر کیا, اور یہ ان کی بہت بڑی قدر اور عظمت کی بات ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم کی فضیلت اس میں بیان ہو رہی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند لوگ. تو خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں محکمات بھی اتاری, متشابہات بھی. اب آپ کہیں جی متشابہات اتارنے کی کیا ضرورت تھی, صرف محکمات ہی ہوتی کہ ہم فتنے میں نہ پڑتے. اب یہ تو نعوذ باللہ اللہ کا قصور ہے کہ اس نے ہمیں فتنے میں ڈال دیا متشابہات اتار کر. نہیں, اس لیے کہ انسان کا وہ علم ادھورا ہے جو صرف مادیات پر مبنی ہو, صرف ان چیزوں پر مبنی ہو جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یا کان سن کے ان کو جان رہے ہیں. علم مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ماورائے حواس کچھ انسان جانتا نہ ہو, اور ماورائے حواس چیزوں کو جاننے کے لیے ایسی آیات کی ضرورت تھی. اور اسی لیے پہلی صفت کیا بتائے گی کہ اس قرآن سے ہدایت کون پائے گا, الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. متقین کی صفات میں پہلی صفت ہی غیب پر ایمان لانے کی. تو غیب پر ایمان لانا ایک طرح سے متشابہات پر ایمان لانا ہے, کیونکہ غیب کے سارے امور کیا ہیں ان کو ہم مختلف طرح انٹرپریٹ کر سکتے. مثلا جنت کی پکچر آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں مختلف ہوگی,
کیونکہ جیسے آتا نا حدیث میں کہ کوئی انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو بھی تصور کرے گا وہ اپنی ہی، جتنا کسی کا ذہن ہوگا، اگر وسیع ذہن ہے تو بڑی خوبصورت پکچر ہوگی، اگر تنگ ذہن ہے، تنگ نظر ہے یا معلوم ہی کچھ نہیں تو چھوٹی تصویر ہوگی. ہر آرٹسٹ کا ذہن کے افق کے مطابق ہی اس کی بات ہوتی ہے نا. پھر فرمایا کہ یہ جو راسخون فی العلم ہے یہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی کانپتے رہتے ہیں. کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی علم کی پختگی دے کر ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا، تو اب اس دین سے ہم کو مت پھیرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے. رحمت کیا ہے یہاں؟ رحمت سے مراد ہدایت پر جمائے رکھنا. یہ اللہ کی رحمت سے انسان جم سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص صرف علم کی بنیاد پر ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اللہ کی رحمت ساتھ نہ ہو. اسی لیے علم میں پکے ہونے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں کہ یا رب کیا دے؟ اپنی رحمت عطا کر. وہ امام عبد القادر جیلانی کا واقعہ یاد ہوگا نا آپ کو کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے کہیں تو بادل سے آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی تمہاری نمازیں معاف ہو گئی، تم بہت اللہ کے پسندیدہ ہو گئے، نمازیں معاف ہو گئی تمہاری. تو تھوڑی دیر میں سوچنے لگے کہ پیغمبروں کی تو معاف نہیں ہوئی تھی، میری کیسے معاف ہو گئی. تھوڑا آگے گئے تو پھر آواز آئی کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. ایک دوسرا دھوکہ، ایک دوسرا وار تھا شیطان کا. پہلا وار کیا تھا؟ نمازیں معاف ہو گئی. اس سے نکلے دوسرا وار کیا ہوا؟ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. کہنے لگے نہیں، علم نہیں بچاتا، یہ تو اللہ کی ذات ہی بچاتی. یہاں وہ شیطان کے پھندے سے نکلے. جو شخص اس غرور میں مبتلا ہو کہ اس کا علم اس کو بڑا فائدہ دے رہا ہے، وہ دھوکے میں مبتلا ہے. اصل میں اللہ کی رحمت اور اس کی نظر ہی ہوتی ہے تو انسان کا دل ٹیڑھا ہونے سے بچ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے نبی وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اطمینان دے. ورنہ پتا کس کو نہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ جم جانا یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، کسی کی کوششوں سے نہیں، کسی کے کرنے سے نہیں. ایک صحیح حدیث ہے کہ لیس من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ کوئی بھی دل ایسا نہیں مگر وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. اذا شاء ان یقیمہ اقامہ واذا شاء ان یزیغہ ازاغہ. اللہ چاہے تو اس کو سیدھا رکھے، چاہے تو اس کو ٹیڑھا کر دے. اب آپ کہیں گے پھر ہمارا تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں، سب کچھ اسی کے پاس ہے، وہی دے گا تو ہدایت ہوگی، نہیں تو نہیں. ہاں یہ تو یقین رکھنا چاہیے کہ ہدایت اسی سے ملتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کس کو دیتا ہے، وہ کس کے لیے پسند کرتا ہے؟ جو اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے. اگر آپ کے اندر تڑپ نہیں تو اس کی نظر بھی آپ کی طرف نہیں ہوگی، کہیں اور جائے گی. حضرت ام سلمہ سے آپ کے بارے میں پوچھا کہ سب سے کثرت سے آپ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ ازواج مطہرات سے لوگ طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے بارے میں. کسی نے پوچھا سب سے زیادہ دعا کیا ہوتی تھی آپ کی؟ تو وہ جواب میں یہی کہتی ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اچھا دل ٹیڑھا ہوتے کتنی دیر لگتی؟ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تیز رفتار اگر زندگی میں آپ کے آس پاس کسی چیز کی ہے تو وہ دل کی ہے. مثال کے طور پر جتنی دیر میں آپ سانس لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، دل کتنی دفعہ دھڑک چکا ہوتا ہے. جسم کے فنکشن میں بھی تیز ترین کام ہے اس کا. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ بولتے ہیں 10 خیال آپ کے ذہن میں آ چکے ہوتے ہیں، اور عمل تو بڑے ہی ویسے ہی بہت سلو ہے اور ہم ویسے ہی بہت پیچھے ہیں اس میں. تو اس لیے جو چیز جتنی تیز رفتار ہوتی ہے اس کے بھٹکنے اور گرنے اور ٹوٹنے پھٹنے کا اتنا ہی اندیشہ ہوتا ہے، الٹنے کا. دل کا فنکشن چونکہ اتنا تیز ہے اس لیے اس کے بگاڑ کا اندیشہ بھی زیادہ ہے. اسی لیے اس کے قائم رہنے کی دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ بھی زیادہ سے زیادہ مانگا کرتے تھے. انک انت الوہاب، تو دینے والا ہے، تجھ سے مانگتے ہیں. انت الوہاب. اور یہی دراصل دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہمیں سکھایا گیا کہ اس کی صفات کو سامنے رکھ کے اس کے ناموں کو لے کر دعا مانگو تاکہ اس کی رحمت جوش میں آئے. انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، یعنی تو جمع بھی کرے گا. اب یہاں پر یہ دعا ہے، یہ کیا ہے کہ
کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہہ کے چھوڑ دیا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہ کہہ کے دراصل اپنے آپ کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی جزا ہم کہاں چاہتے ہیں؟ اس آخرت کے دن. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ نے جو وعدے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے کیے ہیں وہ ان کا خلاف نہیں کرے گا. ہم ان وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا رب دل ٹیڑھا ہونے سے بچائے رکھنا، کیونکہ اگر انجام میں کوئی خرابی ہو گئی تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے.